ہمارے پاس بہت سارے ای میلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شوگر کی دوائی بتائیے۔ تو اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے، جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو صرف یہ دوائی ایک باری منگانی ہوگی، ایک بار سے ہی آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے، وظائف کیے ہیں۔ تو اگر آپ دوائی منگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریئر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے۔ دوائی کے پرائس بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں۔ دوائی منگوانے کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں، اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واٹس ایپ پر میسج کریں۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ کیسے آپ اپنی ہر طرح کی بیماریوں کو ختم کر سکتے ہیں، اور جو لوگ تندرست ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ زندگی بھر کے لیے تندرست رہیں اور کوئی بیماری ان کے پاس نہ آئے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، پر بدلتی حکومت کے ساتھ ساتھ اسپتالوں کے حالات بھی بہت خراب ہو چکے ہیں۔ جہاں پہلے نہ صرف مفت میڈیسن ملتی تھی بلکہ تسلی بخش علاج بھی ہوتا تھا، آج وہیں اتنے برے حالات ہیں کہ میڈیسن تو دور کی بات، ڈاکٹر مریض کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ میرے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ آج مجھے صحت کی خرابی کی وجہ سے ایک سول ہاسپٹل جانا پڑا، جو کہ غازی آباد شہر کے ایک گاؤں میں ہے۔ کہنے کو تو ہاسپٹل بہت بڑا ہے، جس میں تقریباً 10 سے 12 گاؤں کے لوگ بیمار ہونے پر آ جاتے ہیں، پر وہاں گھنٹوں کھڑے رہنے پر جب ڈاکٹروں کے پاس نمبر آیا تو بنا کچھ دیکھے ہی ڈاکٹر نے بولا کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں، ایک معمولی سی دوائی بھی آپ نہیں لے سکتے۔ اس نے اس طرح کی گھٹیا باتیں کہیں اور اس کا اخلاق بالکل بھی درست نہیں تھا۔ نہ صرف مجھے بلکہ مجھ جیسے بہت سے مریض بد دلی سے واپس لوٹ رہے تھے اور ساتھ اپنی غریبی کو رو رہے تھے۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ میں سوچ رہا تھا کہاں گئی ہماری حکومت؟ آج غریب اپنے غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر رو رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھے، ہمیں ہاسپٹل سے محفوظ رکھے تاکہ ہم ہر طرح کی بیماریوں سے بچ سکیں، اور اللہ پاک ہم کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ دوستو، تندرستی ہزار نعمت ہے، یہ محاورہ ہم سب بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور بات بھی صحیح ہے کہ اگر انسان تندرست ہوگا تو وہ نعمتوں سے بھرپور لطف اٹھائے گا، اور اگر تن کو بیماری لگ جائے تو چاہے لاکھوں نعمتوں کا مالک ہو مگر اس کے حق میں نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں بخار کا ذکر کیا گیا تو ایک شخص نے بخار کو برا کہا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ وہ مومن کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کا میل صاف کر دیتی ہے۔ انسان کو دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنے سے بہت ہی خطرناک بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ صرف نجات ہی نہیں بلکہ بیماریاں بھی پیدا نہیں ہوتی، بس ہمیں اپنی سوچ کو پوزیٹیو رکھنا ہوگا۔ ایک خوبصورت زندگی سے بہت سی پوشیدہ بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ ہمیں اپنی خوشیوں کے ساتھ ساتھ اپنے قریبی لوگوں کی خوشیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان کے جذبات کی قدر کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر فرض کریں ہم سخت قسم کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر چیک کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اب اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سب سے معافی مانگیں اور سب کو آپس میں اکٹھا رہنے کی تلقین کریں، کیونکہ ہم اپنے بارے میں جان چکے ہوتے ہیں کہ اب ہمارا آخری وقت ہے۔ اگر دوستو اسی عمل کو ہم اپنی عام زندگی میں لانا شروع کر دیں تو دیکھنا کتنا سکون ملے گا۔ زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ خوش ہوتے ہیں۔ ایک انگریزی کی کہاوت ہے، وہ کہتا ہے کہ اپنی زندگی کو ایسے گزارو جیسے آج تمہارا آخری دن ہے۔ اگر ہمیں اپنی خواہشوں سے اتنا پیار ہے تو کوشش کریں کہ کسی کو دکھ دیے بغیر حاصل کریں۔ ہم خواہشوں کو اپنے اندر سما لیتے ہیں لیکن ان کو پورا کرنے کی کوشش سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، تو آخر کیا ہوتا ہے
اسی پریشانی سے ہم بیمار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے اور ہمیں ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کے گھر والوں میں سے کوئی کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے، آپ کا کوئی دوست یا عزیز کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو، یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں کوئی بھی بیماری آپ کے قریب نہ آئے، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اللہ پاک کا ایک اسم مبارک ہے یا سلامو، بہت ہی پیارا اسم مبارک ہے، اس کو آپ نے 41 بار پڑھ کر اس مریض پر دم کر دینا ہے جو کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو۔ دوستو یاد رکھیں یہ آپ کو پاک حالت میں کرنا ہے، انشاءاللہ اس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور جو انسان تندرست ہے اور چاہتا ہے اللہ اس کی زندگی میں کبھی کوئی بیماری نہ لائے اور اس کی زندگی میں کبھی کوئی بیماری نہ آئے، تو اسے چاہیے نماز ادا کرے، 5 وقت نماز ادا کرے اور ساتھ ساتھ اسی اسم مبارک کو جو آپ کو بتایا ہے یا سلامو، اس بہت ہی پیارے اسم مبارک کو پڑھتا رہے، اس کا ورد کرتا رہے، انشاءاللہ زندگی میں کوئی بھی بیماری اس کے قریب نہیں آئے گی۔ یہ بہت ہی پیارا اللہ پاک کا اسم مبارک ہے، اسے خود بھی پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔